صحابہ نے خود آپ نے جس کو چوما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھ لے اور زبان سے پڑھے، دل سے تصدیق کرے، دل سے مان لے، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مومن ہو گیا۔ اس کلمہ میں دو جز ہے، پہلے اس کو سمجھیے، دو جز ہے۔ پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پہلا جز کو کلمہ توحید کہتے ہیں اور دوسرا جز کو کلمہ رسالت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، وہ یکتا ہے، وہ خالق ہے، پروردگار ہے، آپ کہیں گے کیا اسلام میں داخل ہو گیا؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا نہیں نہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے محمد رسول اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسالت کا بھی اقرار ضروری ہے، تبھی وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے نا۔ کچھ لوگ بس اسی کو سمجھ لیے، اسی کو سمجھ لیے ہیں، میں ایمان سمجھا رہا ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ مسلمانوں، آج پوری دنیا کے اندر بہت ساری ایسی جماعتیں پیدا ہو گئی ہے، ایسی مساجد موجود ہے جس پر نمازی کا بے شمار ہے، نمازی بے شمار موجود ہوتے ہیں، ارے ان کا ظاہری لباس ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان جنتی اور سچا پکا مسلمان وہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، محمد رسول اللہ کی رٹ لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھ لے، اس کے علاوہ اگر کچھ نہ کرے تو کیا اسلام میں داخل ہو گیا؟ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں قرآن سے مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا بتاؤ، زمین کو کس نے پیدا فرمایا؟ بولیے، زمین کو کس نے پیدا فرمایا؟ بولیے نا بھائی، اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ آسمان کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی رب ہے جس کو ہم ایک مانتے ہیں، اسی رب نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی انسان کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے، آسمان کو پیدا فرمایا ہے، بتائیے صحیح کیا اس انسان کو آپ مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اقرار کرنے کے ساتھ، اللہ جو قادر مطلق ہے، اللہ کی جو شان ہے، معبود حقیقی ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس اسی طریقے سے کوئی انسان اگر کلمہ رسالت کو اقرار کر لے، کہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ رسالت کے اندر جتنے کمالات و معجزات عطا فرمایا ہے، جتنی خوبیاں عطا فرمایا ہے، اگر کوئی انسان ان خوبیوں پر، ان کمالات پر، ان معجزات پر ایمان نہ لائے تو کلمہ رسالت کا اقرار نہیں مانا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان کو سمجھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے اندر اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمایا ہے، جو کمالات عطا فرمایا ہے، ان تمام کمالات پر بھی ایمان ضروری ہے۔ بولیے بھائی، ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں سمجھا ہوگا، اب آئیے، سچا پکا مسلمان کون ہے، کس کا ایمان صحیح ہے، بس مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے بعد نبی کی تعظیم و تکریم کرو، نبی کی تعظیم و تکریم کرو۔ اچھا بتاؤ، تعظیم کہتے کسے ہیں؟
تعظیم کہتے کسے ہیں؟ تعظیم کا معنی ہے قول یا فعل کے ذریعے سے کسی کی بڑائی ظاہر کرنا، کسی کی بڑائی ظاہر کرنا، اس کو تعظیم کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قول کے معنی ہوتا ہے کہنا، اور فعل کسی کام کو کہا جاتا ہے۔ سنیے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا نبی حاضر و ناظر ہے، میرا نبی علم غیب کا جاننے والا ہے، میرا نبی نور ہے۔ سنو، اہل سنت والجماعت جو نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے بلکہ اسی کو بیان کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اپنے حبیب کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن دل سے پڑھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ اپنے حبیب کے شان میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر کے، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے۔ اہل سنت والجماعت جو نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں، نبی کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، در حقیقت وہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ عزیز حضرات، ایمان کو سمجھیے، اصل ایمان کیا ہے اور میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان اب سمجھنا چاہتے ہیں۔ آؤ یہ قرآن پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرے تو یہ تعظیم کرنا دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے مسلمانوں، جس کے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی وہی شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شاعر اللہ کا معنی کیا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں شاعر اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیاں کیا ہے؟ پڑھو قرآن، تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صفا اور مروہ کہتے کسے ہیں؟ ارے صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ پہاڑ میں ہوتا کیا ہے؟ پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ بولیں گے پہاڑ میں پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں، دنیا میں بے شمار پتھر موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک اللہ کے نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں اولاد کی محبت میں صفا اور مروہ پر دوڑ لگاتی ہے، چکر لگاتی ہے۔ اللہ اس صفا اور مروہ کو، یعنی اس دوڑ کو اتنا پسند فرما لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک کے لیے دونوں پہاڑی کو اپنی نشانیوں میں شمار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب قرآن پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے جو اس کے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ اے مسلمانوں، آپ جواب دو، آپ فیصلہ کرو، ایک پتھر سے زیادہ مقام میرے نبی کا ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، پتھر تو مخلوق ہے، مخلوقات میں سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ انسان ہے، اور انسانوں میں اور اچھی جماعت اگر کسی کا ہے تو نبیوں کی جماعت ہے، وہ رسولوں کی جماعت ہے۔ عزیز، میرا نبی تو امام الانبیاء ہے، سنو، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے۔ میرے نبی کی شان اگر سننا چاہتے ہو، مجدد اعظم امام اہل سنت کی زبان میں سنو، آپ کا دل جگمگانے لگے گا۔ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ارے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھ لیجئے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھ لیجئے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے نبی کی شان کیا؟
اتنی اختصار میں کوئی بیان جس نبی کا خطبہ پورا قرآن پڑھے وہ آدھا گھنٹہ میں کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ میرے نبی کا قرآن نے پڑھا ہے خطبہ میرے نبی کا قرآن نبی کا خطبہ پڑھ رہا ہے عظیم معاشرے میں ہماری سوسائٹی کے اندر اچھا بتاؤ تو صحیح بہت ساری جماعتیں موجود ہیں نا ہم اہل سنت والجماعت ہے ہم بریلوی ہے بولیے نا بھائی کوئی حضرات اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں کوئی حضرات اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں میں گالی دے نہیں دیتا ہوں میں اچھے طریقے سے میں ادب ہی سے ان کا نام لیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے اہل سنت والجماعت کا جو عالم ہے بریلوی جو عالم ہے وہ صرف جھگڑا لگاتے ہیں نہیں جھگڑا نہیں لگاتے بلکہ اہل سنت والجماعت بریلوی عالم دین کا احسان مانیے کہ آپ کے سامنے وہ سچا دین پیش کر دیتے ہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں چاشت کی نماز پڑھتے ہیں نہ جانے اور کیسی نمازیں پڑھتے ہیں نوافل کی کثرت کرتے ہیں ہمارے بھولے بھالے کچھ ایسے مسلمان ہیں جو ان کی نماز کو دیکھ کر کے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ کہہ دیتا ہے معاذ اللہ کہ وہ حق پر ہے ارے وہ سچا مذہب ہے اسی لیے کہ اس کے اندر نمازی ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں اچھا بتاؤ تو صحیح کیا نماز پڑھنا صرف کامیابی کی دلیل ہے کیا صرف روزہ رکھنا کامیابی کی دلیل ہے ارے ابلیس شیطان کو آپ نے نہیں دیکھا میں اختصار میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے ابلیس شیطان کون تھا ابلیس شیطان کا مقام پہلے کیا تھا جانتے ہیں مورخین فرماتے ہیں کہ ابلیس شیطان جو تھا جانتے ہیں ایک دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ وہ 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور جانتے ہیں 40,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی بنا رہا اور جانتے ہیں 30,000 سال تک وہ مقربین کا سردار رہا 14,000 سال تک وہ عرش کا طواف کرتا رہا اللہ نے اس کو انعام دیا کیا انعام دیا جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ابلیس کا پہلے آسمان میں نام لکھا عابد لکھا دوسرے آسمان پر نام زاہد لکھا تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف لکھا چوتھے آسمان پر اس کا نام تقی لکھا پانچویں آسمان پر اس کا نام ولی لکھا اور چھٹے آسمان پر اس کا نام عاصم لکھا اور ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازل لکھا اب صبح قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے شیطانوں کا سردار آپ کو پالنا پڑے گا آخر ایک ہی لمحہ میں اتنا مقام حاصل کرنے کے بعد اتنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اور اتنے کمالات کو حاصل کرنے کے بعد مفتیان کرام تشریف فرما ہے آپ پوچھئے تو صحیح ولی کہتے کسے ہے ارے عارف کہتے کسے ہے زاہد کہتے کسے ہے تقی کہتے کسے ہے حاصل کا معنی کیا ہے اساسیل کا معنی کیا ہے ان میں سے اگر ایک صفت کو لے لے اور اس پر گفتگو کرے اللہ نے اتنا انعام دیا لیکن ایک ہی پل میں وہ شیطان ہو گیا آج بھی ان کے پیروکار موجود ہے اور بہت سارے ایسے علم دا اہل علم بلکہ وقت کے امام موجود ہے یہ کر رہا تھا میرے نبی کی شان کیا ہے مسلمانوں مصطفیٰ جان رحمت کی بلندی کیا ہے کوئی انسان بیان کر سکتا ہے ہرگز بیان نہیں کر سکتا ہے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی شان میں پورا قرآن نازل فرما دیا ہے جو نبی کی شان کو نہیں مانے نہ بلکہ نبی کی عظمت کا اعتقاد ایمان کا حصہ ہے اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ بے ایمان ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے عزیز صحابہ کس انداز سے مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کیا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اچھا یہ بتائیے صحیح وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا ہم صحابی کے نقش قدم پر چلتے ہیں ہمارا مذہب سچا مذہب ہے کیسے صحابی کے نقش قدم پر چلتے ہیں حدیث پاک سنو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت عروہ ابن مسعود کو اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے حالت ایمان میں نہیں حالت
है, हुदैबिया के मकाम है। बारे मक्का ने सुलह की गुफ्तगू करने के लिए कासिद बना करके हजरत उर्वा इब्न मसूद को भेजा है, जाओ तो सही, जाओ तो सही, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम किया है, उनकी शान किया है, उनके मानने वाले किस कदर रसूल से मोहब्बत करते हैं जरा देख करके तो आओ। हजरत उर्वा इब्न मसूद आते हैं। आजकल जो क़याम का झगड़ा है, हम और आप अहले सुन्नत वल जमात जो नाम खड़े होकर नबी की शान में सलातो सलाम पढ़ते हैं वो लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में सहाबा किस अंदाज से ताज़ीम किया करते थे। बड़ी तेज़ी के साथ हदीस पाक सुनिए, पूरा मजमा कह दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। कि सहाबा ने मेरे हबीब मेरे नबी की इज्जत किस अंदाज से की है, हदीस पाक सुनिए। हज़रत उर्वा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि लक़द वफ़त्तु अलल मलूकी वफ़त्तु अला कैसरा व किसरा वन नज्जाशी वल्लाहि इन रअयतु मलकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवज़्ज़अ कादू यक़ततिलूना अला वज़ूइहि व इज़ा तकल्लम ख़फ़ज़ू अस्वातहुम इंदहु व मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा तअज़ीमन लहु। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। तर्जमा सुनिए मुसलमानों, आपका ईमान जगमगाने लगेगा। हजरत उर्वा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम खुदा की मैं बादशाहों के दरबारों में वफ्द लेकर गया हूँ, मैं कासिद बन के गया हूँ, क्योंकि पहले ज़माने में एक बादशाह दूसरे बादशाह की बारगाह में कासिद बना करके खत में पैगाम। हजरत उर्वा इब्न मसूद फरमाते हैं, कसम खुदा की मैं बादशाहों के दरबारों में हाजिर हुआ हूँ खुसूसियत के साथ। मैं कैसर व किसरा जैसे अजीम दरबारों में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन खुदा की कसम आज तक कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा कि उसके साथी उसकी इतनी ताज़ीम करते हो जितनी ताज़ीम के मोहम्मद के साथी मोहम्मद के किया करते हैं। हजरत उर्वा फरमाते हैं, हालत कुफ्र में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अब यहाँ से सुनिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम सहाबा की संगान से किया करते थे। वो फरमाते हैं, वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन, खुदा की कसम जब मुस्तफ़ा जाने रहमत थूकते तो उनका थूक किसी न किसी आदमी की हथेली पर गिरता। फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु, जिसे अपने चेहरे और बदन पर मल लेता है। खुदा की कसम ये लोगों, जिस नबी से तुम लड़ना चाहते हो, सुनो नबी आखिरुज़्ज़मां की शान ये है, उनके गुलामों का आलम यह है, वो इस तरह नबी की ताज़ीम करते हैं कि अगर वो मुस्तफ़ा जाने रहमत वज़ू फरमा दे तो उस वज़ू का पानी आपस में लेने के लिए सहाबा आपस में लड़ने मरने पर आमादा हो जाते। ए लोगों, मैंने ये भी देखा जब प्यारे आका कोई हुक्म फरमाते तो फौरन उसके हुक्म की तामील हो जाती। और सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों का आलम है कि मोहब्बत से उनकी तरफ आंख भर के भी नहीं देखा करते थे। यह नबी की शान, सहाबा इस अंदाज से करते थे। सहाबा रुश्द व हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं। सहाबा जिस अंदाज से नबी की शान इज्जत की है, हमें भी और आपको भी चाहिए हम नबी की इज्जत करें। तो वली का मकाम क्या होता है, एक वली की शान क्या होती है, इसके बारे में आप एक हदीस पाक सुनिए, आपका ईमान जगमगाने लगेगा। उससे पहले एक हदीस पाक सुनिए, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को रिवायत फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह ताला युहिब्बु फुलानन। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, किसी बंदे से प्यार फरमाता है, किसी बंदे से मोहब्बत फरमाने लगता है, नादा जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुलाने के बाद फरमाता है, ए जिब्रील गवाह हो जाओ, इन्नल्लाह ताला युहिब्बु फुलानन, कि अल्लाह तबारक व तआला फला बंदा से मोहब्बत फरमाता है, फला बंदा से प्यार फरमाता है। ए जिब्रील तू भी उससे
करने लग। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि जिब्रील आसमान वालों को निदा दो, आसमान वालों को आवाज दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आसमान वालों को आवाज देते हैं, आसमान वालों को आवाज देते हैं। अब फरमाते हैं आसमान वालों गवाह हो जाओ, अल्लाह फला बंदा से मोहब्बत फरमाता है। ज़मीन वालों गवाह हो जाओ, अल्लाह फला बंदा से मोहब्बत फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि हम लोग गौसे आज़म का नाम लेते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनकी सीरत को बयान करते हैं। हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज की अज़मत को बयान करते हैं, हम उनका नाम लेते हैं। हम लोग मखदूम सिन्ना को बयान करते हैं, हम लोग मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत को इसीलिए याद करते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। ज़माने की आफ़ताब व महताब है हुज़ूर ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा को इसीलिए दुनिया याद करती है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप लोग यहाँ हाजिर है, क्यों हाजिर है? आप बोलेंगे वली की बारगाह में आए हैं, वली की बारगाह में आए हैं, इसीलिए आए हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाता है, वली से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है और अल्लाह इन वलियों के सदक़े में हमारे और आपके दिल में इनकी मोहब्बत को डाल दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आओ वली की बारगाह में आओ, आओगे आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका ईमान जगमगाने लगेगा, आपकी दुआएं कबूल होगी। अल्लाह के वली की दुआ में बहुत तासीर होती है, बहुत ताकत होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे जब एक वली की शान यह है तो फिर एक सहाबी की दुआ का आलम क्या होगा? और एक सहाबी अगर सहाबी से ज़्यादा मकाम और नबी का है, फिर नबी की दुआ का आलम क्या होगा? फिर इमामुल अंबिया हो, जिसकी यादें हम और आप मना रहे हैं, उनकी दुआओं का आलम क्या होगा? मेरे इमाम फरमाते हैं, इसी को कह के अपनी बात को ख़त्म कर दे रहा हो। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम अपनी ज़बान में तारीफ़ फरमाते हैं, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बढ़ी शान से जब दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चूँकि ये मिलाद का महीना है, मिलाद कहाँ से साबित है और सहाबा ने जो मिलाद मनाया है उस पर अल्लाह की रहमत किस कदर खुशी हुई थी, मैं उसी भी बयान करता, लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता है। अगर कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह मैं आगे बयान करूँगा। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हम इस वली के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। जिस मकसद से आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, मकसद की तकमील कर दे और वली का फैज़ान आप हज़रात को अल्लाह अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।